أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلقكم من تراب اور اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے تھوڑی سی مٹی سے ثم من نطفة پھر ایک قطرے سے ثم جعلكم أزواجا پھر تم کو جوڑے بنا دیا وما تحمل من انثى اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی ولا تضع اور نہ بچہ جنتی ہے الا بعلم مگر اس کے علم کے ساتھ وما يعمر من معمر اور کوئی عمر پانے والا عمر نہیں دیا جاتا ولا ينقص من عمره اور نہ ہی اس کی عمر سے کچھ کم کیا جاتا ہے الا فی کتاب مگر وہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے ان ذالک علی اللہ یسیر یقیناً یہ سب کچھ اللہ پر بہت آسان ہے فرمایا کہ اے انسان اللہ نے تمہیں پہلی بار تھوڑی سی مٹی سے پیدا کر کے ایک خوبصورت انسان کی شکل عطا کر دی تو جو اللہ پہلی بار تمہیں مٹی سے پیدا کر سکتا ہے وہ مرنے کے بعد مٹی ہو جانے کے بعد تمہیں دوبارہ مٹی سے کیوں پیدا نہیں کر سکتا اس بات پر غور کرو اور فرمایا پھر ہم نے مٹی سے ہی نکلنے والی خوراک انسان کو کھلائی اور اسی خوراک سے پھر نطفہ بنا اور اس نطفے سے پھر اللہ پاک نے اس کی نسل آگے چلائی فرمایا ایک قطرہ حقیر پانی کا جو کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا پاک نہ رہے اس میں سے اللہ نے ایسی بہترین شکل و صورت اور ایسے شاندار عقل و شعور والا انسان بنایا کہ ساری مخلوقات میں اسے افضل ترین بنا دیا ثم جعلکم ازواجا پھر اللہ پاک کی قدرت کا ایک نظارہ یہ ہے کہ اللہ نے لڑکیاں بھی عطا کی اور لڑکے بھی عطا کیے اگر صرف لڑکے ہوتے تو بقائے نسل کا سلسلہ آگے نہ چل سکتا اور اگر صرف لڑکیاں ہوتی تو وہ کوئی بچہ پیدا نہ کر سکتی مرد کے ملاپ کے بغیر اللہ پاک نے مرد اور عورت دونوں کو پیدا فرمایا تاکہ ان کے ملنے سے انسانی نسل آگے چلتی رہے اور پہلے لوگ بستر جھاڑ کر چلے جائیں اور ان کی جگہ نئے بچے آ کر بستر بچھا لیں اور وہ دنیا میں اپنا قیام پورا کریں وما تحمل من انثى کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو ماں کو خود اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر کیا کیا تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں جتنا پتہ اللہ رب العزت کو ہوتا ہے کہ اس کا وہ نطفہ کیسے خون کے لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر کیسے وہ ایک گوشت کی بوٹی بنتا ہے،
پھر کیسے اللہ پاک اس میں سے ہڈیاں بناتے ہیں اور پھر ہڈیوں کے اوپر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں، یہ سارے کے سارے مراحل خود ماں کو بھی پتہ نہیں جتنا اللہ کو پتہ ہے۔ اور اللہ پاک ہر بچے کے بازو اور اس کے پاؤں اور اس کی آنکھیں اور اس کے کان اور اس کی زبان اور اس کا دل اور اس کے پھیپھڑے اور اس کے گردے، ہر چیز بہترین خوبصورت طریقے سے برابر برابر پیدا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ کوئی حاملہ بچہ جنتی نہیں مگر اللہ کو پہلے ہی اس کا علم ہوتا ہے، اور کسی عمر والے کو زیادہ عمر نہیں ملتی۔ فرمایا جو 60 سال سے زیادہ ہو جائے وہ معمر ہے، اس کو زیادہ عمر ملی ہے، اور جو 60 سال سے پہلے فوت ہو جائے وہ اس کی عمر ناقص ہے یا تھوڑی ہے۔ تو فرمایا جو بھی صورت ہو اللہ پاک نے ہر چیز پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک خاص پلان کے تحت ہو رہا ہے اور پہلے سے طے شدہ معاملہ ہے، کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہو رہی بلکہ اللہ پاک کی حکمت اور اس کی قدرت اور اس کے فیصلوں کے مطابق ہو رہی ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ، اور دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا ہے پیاس کو دور کرنے والا۔ سائغ شرابہ، اس کا پینا خوشگوار ہے۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ نمکین ہے اور کڑوا ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، اور زینت کا سامان نکالتے ہو۔ تلبسونہا، جسے تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور آپ اس میں کشتیوں کو چلتے دیکھتے ہیں جو پانی کو پھاڑ کر چلتی ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل سے تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ فرمایا کہ دو قسم کے پانی اس دنیا میں ہیں، ایک سمندر کا کھارا اور کڑوا پانی، اور ایک دریاؤں کا اور جھیلوں کا میٹھا پانی۔ اللہ پاک نے ان دونوں کے درمیان ایسی رکاوٹیں بنا دی ہیں کہ ایک پانی دوسرے پانی میں مکس نہیں ہوتا، میٹھا پانی الگ استعمال میں آتا ہے، اور کڑوا سمندر والا جو پانی ہے اس میں بڑی تعداد میں مچھلی پیدا ہوتی ہے اور جانور ہوتے ہیں، اور اس کی تہ میں موتی، ہیرے، جواہرات اور سیپیاں اور گھونگے اور معدنیات، سونا، پیٹرول، چاندی اور بڑی بڑی چیزیں اللہ نے سمندر میں رکھی ہیں، اور انسان کو اس بات کا شعور دیا ہے کہ تم سمندر سے مچھلی بھی پکڑو کھاؤ، اور دریا سے بھی مچھلی پکڑو اور کھاؤ، طریًا تر و تازہ۔
اور فرمایا کہ اس میں سے ایسی چیزیں بھی نکالو جو تمہارے لیے زینت کا باعث ہیں، جو زیورات میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ سمندروں کی حکمرانی بھی مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے، اور ان کو بھی سمندر کی دولت اسی طرح نکالنی چاہیے جس طرح غیر مسلم اقوام نکالتی ہیں۔ اس معاملے میں انہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، مواخر ماخرۃ کی جمع ہے، اور ماخرہ کا مطلب ہوتا ہے پانی کو پھاڑ کر چلنے والی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بحری جہاز اور ہر کشتی اس کا اگلا حصہ نوکدار ہوتا ہے تاکہ وہ پانی کو پھاڑ کر اپنا راستہ بنائے اور چلے۔ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم ان بحری جہازوں کے ذریعے اور کشتیوں کے ذریعے تجارت کرو، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرو اور تجارتی سامان منتقل کرو۔ یہ پانی جو ایک سوئی کو بھی ڈبو دیتا ہے، اللہ پاک نے اس میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہزاروں ٹن وزنی سامان اٹھا کر جو بحری جہاز اس پر چلتا ہے اسے یہ نہیں ڈبوتا، اور یہ بڑے آرام سے چل کر اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو جب ایک خاص حجم اور خاص وزن کی چیز اس میں ڈالی جائے تو اس کو پانی نہیں ڈبوتا۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر دیا ہے۔ کل یجری لأجل مسمى، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ لوگ جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو۔ ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ پاک دن کا کچھ حصہ رات میں داخل کر دیتا ہے تو رات لمبی ہو جاتی ہے اور سردیوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کر دیتا ہے تو دن لمبے ہو جاتے ہیں اور گرمیوں کا موسم شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی درمیانے موسم میں دن اور رات برابر برابر چلتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ کام اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ دن کو بڑا کرنا، رات کو چھوٹا کرنا، یا رات کو بڑا کر کے دن کو چھوٹا کرنا، یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کیا۔ سورج تمہاری فصلوں کو پکاتا ہے، اس کو گرمی فراہم کرتا ہے، اور چاند ان میں رنگ بھرتا ہے اور ان میں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی سیارے اور کواکب ہیں یہ سب ایک مدت تک چل رہے ہیں۔ جب قیامت آ جائے گی اور دنیا کا یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا تو سورج اور چاند کا کام بھی ختم ہو جائے گا۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قطمیر۔ فرمایا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں، ان سے تم کیا مانگنے کے لیے انہیں پکارتے ہو؟ اللہ نے اپنے جب نبی سے اعلان کروا دیا کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے
کچھ بھی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔ جب انہوں نے یہ فرما دیا تو پھر اور کسی پیر فقیر کی کیا اہمیت ہے کہ جو دعویٰ کرے کہ میں بگڑی بنا سکتا ہوں، یا میں کسی کو اولاد دے سکتا ہوں، یا میں کسی کا رزق بڑھا سکتا ہوں۔ فرمایا کوئی نہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن لیں تو وہ تمہاری درخواست قبول نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تمہیں پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک انہیں پکارتے رہو، یہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، نہ ہی تمہاری کوئی درخواست قبول کر سکتے ہیں۔ اور سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ والذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، یہ تو تمہاری طرح کے بندے ہیں، ان سے کیا مانگتے ہو، پکارو، ان سے کچھ مانگ کر دیکھو، اگر یہ تمہیں کچھ دیتے ہیں تو ہمیں بھی بتاؤ۔ لیکن فرمایا یہ تو قیامت تک تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے، دیں گے کیا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، یہ ایک محاورہ ہے، ضرب المثل ہے۔ جب کوئی دانا آدمی کسی نادان کو نصیحت کرتا ہے اور اسے کاموں کا انجام بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے میری یہ نصیحت اچھی طرح پلے باندھ لینا، میرے جیسی نصیحت تمہیں اور کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ مجھے تجربہ ہے، مجھے مشاہدہ میں نے کیا ہے تمام حالات کا، اور میں اس تجربے کی بنا پر تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں۔ تو فرمایا اللہ پاک کو چونکہ ہر چیز کی خبر ہے، تو جو خبر اللہ دے گا اس جیسی صحیح خبر کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھتا رہے۔ اللہ پاک کی خبر ہی سب سے زیادہ صحیح خبر ہے۔ ترجمہ ایک بار، واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تمہیں تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر ایک قطرے سے پیدا کیا، ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، وما تحمل من انثى، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی، ولا تضع الا بعلمہ، اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم کے ساتھ، وما يعمر من معمر، اور کوئی بڑی عمر والا عمر نہیں دیا جاتا، ولا ينقص من عمره، اور نہ اس کی عمر سے کچھ کم کیا جاتا ہے، الا فی کتاب،
مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے ان ذالک علی اللہ یسیر بلا شبہ یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے وما یستوی البحران اور دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے ھذا عذب فرات یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا سائغ شرابہ اس کا پینا خوشگوار ہے وھذا ملح اجاج اور یہ نمکین کڑوا ہے ومن کل تأکلون لحما طریا اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو وتستخرجون حلیة تلبسونها اور تم زینت کا سامان نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو وترى الفلك فيه مواخر اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ پانی کو پھاڑتی ہوئی اس میں چلتی ہیں لتبتغوا من فضله تاکہ تم اس کے فضل سے تلاش کرو ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو یولج اللیل فی النہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وسخر الشمس والقمر اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر دیا ہے کل یجری لأجل مسمی ہر ایک اپنی مدت مقرر تک چل رہا ہے ذالکم اللہ ربکم یہ اللہ ہے تمہارا رب لہ الملک اسی کی بادشاہی ہے والذین تدعون من دونہ اور وہ لوگ جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں ان تدعوہم لا يسمعون اگر تم انہیں پکارو تو وہ سنیں گے نہیں لا يسمعوا دعاءکم وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے ولو سمعوا ما استجابوا لکم اور اگر سن لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اور آپ کو پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.